پاکستانیوں کبھی سوچا ہے آپ نے کہ اللہ تعالیٰ نے پرانی قوموں کو بڑی بڑی جو جابر قومیں تھیں، ٹیکنالوجی، مہارت، فن میں جو ہم سے بہت زیادہ آگے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں تباہ کیا؟ نوح علیہ السلام جنہوں نے 950 سال اللہ کی تبلیغ کی، اللہ نے ان کی قوم کو بلکہ پوری دنیا کو، چند جو سوار تھے کشتی کو، ان کو بچا کے اللہ نے پوری دنیا کو تباہ کیا۔ اسی وجہ سے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا گیا۔ فرعون جو مہارت اور ٹیکنالوجی میں ہم سے بہت زیادہ آگے تھے، جنہوں نے ایک صحرا میں 170 میٹر کی بلندی پر 25 ٹن وزنی پتھر سے ایک ایسی بلڈنگ تیار کر دی کہ دنیا آج بھی حیران ہے۔ 1 کروڑ پتھر وہ 700 کلومیٹر دور سے لے کر آئے، اور انہوں نے ایک ایسی بلڈنگ بند تیار کی کہ سورج کی روشنی اندر جاتی تھی، اور اس کا جو ٹمپریچر تھا باہر کے ٹمپریچر سے اندر کا ٹمپریچر کم تھا، اور ان کے پاس لاشیں محفوظ کرنے کا دریافت بھی ان کے پاس تھی۔ خوراک کو وہ 1000 سال تک محفوظ کر سکتے تھے۔ اسی وجہ سے ابو الہول یہ جو اہرام ہے، اس سے 5000 سال بعد ہنی، یہ جو شہد ہے، شہد وہ نکالا گیا، وہ محفوظ تھا اور کھانے کے قابل بھی تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں تباہ کیا؟ جوانوں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، آپ عربی کی بجائے اردو میں قرآن پاک کو پڑھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ عبرت کے نشان کیوں بنے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتا۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ دنیا کی معاف کر سکتا ہے، ہر گناہ معاف کر سکتا ہے، مگر آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں گے، یہ بات اللہ کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا۔ اللہ کی ذات بڑی رحیم ہے، مگر آپ کسی دوسرے سے اگر مدد مانگیں گے، کسی دوسرے کو آپ سجدہ کریں گے، تو یہ چیز اللہ کو قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ اس چیز میں بہت زیادہ سخت ہے، جلال میں ہے۔ یہ جتنی پرانی قومیں ہیں جو تباہ ہوئی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے والد، نوح علیہ السلام کے بیٹے، لوط علیہ السلام کی بیوی، بڑی بڑی جابر قومیں اللہ پاک نے تباہ و غرق کر دیں، اور رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا دیا۔ قرآن پاک میں ہے یہ ساری چیزیں، اگر آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ ان سب نے شرک کیا، ان سب نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، لہٰذا جب بھی عبادت کریں اللہ کی کریں، سجدہ کرنا ہے اللہ کو کرنے، تعریف ہر وقت کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کی۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ قرآن کو آپ ترجمے کے ساتھ جب پڑھیں گے تو ہمیں ہدایت حاصل ہوگی، اور ہم اللہ تعالیٰ